اب آپ کی ایک غیر حاضری، کچھ حالات اور کچھ چیزیں تو بے انتہا کالیں ہیں، اور ابھی بھی کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے، لیکن بہرحال ہم لائیو ہیں اس وقت. اور میں ہمیشہ کی طرح بڑے یعنی حسب روایت احمد فراز صاحب کا ایک نعتیہ کلام ہے، میں اس کو آپ کو ہدیہ اور آپ کو اور دیکھنے والوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ، تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے، بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں شب سے. ظلم کے مثالوں سے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے، دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے. نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے، نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے. بلال بھائی، پروگرام میں چاہ رہا تھا کہ ہم کچھ کوشچن سے بھی شروع کر دیتے، لیکن بہرحال ایک ٹاپک ہے بڑا ضروری جس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. اس پہ خاصے سوالات بھی ہیں کہ دعا جو ہے کیا صرف خدائے بزرگ و برتر سے مانگنا چاہیے؟ دعا عبادت کا حصہ ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو دعا جو ہے صرف اللہ سے مانگنے کا نام ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو سوال بھی لے لیتا ہوں تو آپ اس کے اوپر بھی بات کر لیں. اور یہ سوال سے ہم اس کو، میں آپ کو، یہ لوگوں نے بڑے میسیجز کیے ہوئے ہیں، تو یہ میں آپ کو پہلا جو سوال ہے، ہماری بہن ہے شہناز ڈائری، انہوں نے جو سوال بھیجے ہیں بلال بھائی، وہ میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ. بہت شکریہ جاوید بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم جاوید بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. آپ کا پروگرام آج پہلی دفعہ میں نے لائیو سنا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اتفاق سے مجھ سے ہو گیا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت اچھا، بہت معلوماتی پروگرام تھا. باقی بلال بھائی کے پروگرام سن کے بہت اچھا لگتا ہے، اتنی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت، میں نے کہا آپ کو میسج کر دوں کہ بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا. ایک کوشچن میرا بھی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کر. جی بلال بھائی، یہ کوشچن آپ سن لیجیے. بلال بھائی بھی پوچھیے گا کیونکہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے میرے بھی ذہن میں کوشچن اتفاق سے. جی بلال بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی، آپ سے مجھے کوشچن پوچھنا تھا کہ وضاحت چاہیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نور کہا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود تھا جو تخلیق کائنات کی وجہ بنا. تو ان کو نور، جیسے درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، تو ان کو نور کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ جو درس وغیرہ ہوتے ہیں، جو یہاں پہ جو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کو عبد کہا گیا ہے. تو مجھے وضاحت چاہیے تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے تشبیہ دینا غلط ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی نا علمی میں کوئی گستاخی یا کسی گناہ کے مرتکب ہوں. جی بلال بھائی، ایک تو نور کے حوالے سے ہے، پھر دوسرا سوال بھی ہے، اس کا جواب یہ وہ بھی میں سنوا دوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی، مجھے آپ سے ایک اور کوشچن پوچھنا تھا کہ جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یا انتقال فرما جاتے ہیں تو اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو جو بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی ان کو ملتا رہتا ہے، چاہے کہیں نہ کہیں تو ان کو ان تک پہنچتا رہتا ہے. لیکن اگر ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور اولاد انتقال کر جاتی ہے تو کیا ماں باپ کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ ان کو اولاد کو شاید میرے خیال نہیں پہنچتا؟ یہ ایک تو اس کا پوچھنا ہے. تو جب بھی ان کے صدقہ جاریہ کے کام تو کر رہے ہوتے ہیں اولاد کے لیے والدین، لیکن جو والدین جو بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں یا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو کیا ان کو کہہ کر اصرار کرنا پڑتا ہے یا وہ بھی ان کو مل جاتا ہے؟ یا ہر دفعہ ہم جو بھی پڑھیں یا جو بھی قرآن پڑھیں تو ہمیں باقاعدہ ان کا نام لے کر ان کو اصرار کرنا پڑے گا؟ تو اس کی وضاحت کر دیجیے گا. اور دوسرا
دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جب قبرستان جایا جاتا ہے اور مردوں کو وہاں پہ سلام کیا جاتا ہے یا السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ یہ سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں جن کا ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے، اور مقدموں کی آواز بھی سنتے ہیں جب وہ دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ میرا کوشچن یہ ہے تو کہ ہم لوگ سلام کے بعد ان وہاں بیٹھ کر کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے، تو کیا وہ بھی سنتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اذن سے، یا وہاں سے بیٹھ کے کوئی ان سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے یا کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اللہ کی اذن سے وہ باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں یا صرف سلام کی حد تک ہی وہ سن سکتے ہیں؟ جی بلال بھائی، نور کے حوالے سے کہ نور تھے اب تھے جو اب کہا گیا ہے، اور باقی اولاد کے لیے صدقہ جاریہ جیسے ہم کرتے ہیں تو میں جی السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں سب سے، آپ سے خاص طور پہ کہ میں اتنے ہفتے جو ہے وہ حاضری نہیں دے سکا۔ اس میں ظاہر ہے کچھ ذاتی مصروفیات بھی تھیں، جی کوئی طبی مسائل بھی تھے، اور کچھ سفری مسائل جو تھے وہ بھی درکار تھے، اور سب سے وہ زیادہ بہت جو important ہے۔ سلسلہ جس نے اگنائٹ کیا وہ بنیادی طور پہ پاکستان میں اس دور میں ستمبر کے شروع میں جو وائی فائی کا مسئلہ تھا، جلسوں جی جلوسوں کی وجہ سے بند کرنا، وہ ایک بہت بڑا مشکل لمحہ تھا جس میں کہ ہم نے کئی ہفتے گزارے میرے خیال میں پاکستان میں۔ جی 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 لیکن بہرحال سب سے پہلے اگر میں دعا سے شروع کروں تو دعا بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کے طور پہ آپ کو دی ہے۔ دعا کرنا ایک اپرچونٹی ہے جو کہ آپ کے لکھے ہوئے لوح و قلم کے مقدر کو آپ تک پہنچانے میں آسانی کرتی ہے، یا تبدیلی کرتی ہے، یا آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے اگر دعا کا ادارہ، دعا کا انسٹیٹیوشن قائم نہ کیا ہوتا، اور دیکھیے کئی دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہم مثال کے طور پہ ہم دعا مانگتے ہیں نماز کے بعد، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت ہے کہ اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے بھی بچا، تو مجھے جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ یہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ نماز ہوگی نہیں، لیکن یہ نماز میں شدت اور انکساری پیدا کے لیے اللہ کے رسول نے اس پہ تنبیہ کی کہ یہ دعا ضرور مانگا کرو۔ اگر فرض کیجئے کہ ہم دعا نہ مانگتے اور دعا کا دروازہ ہی کھلا نہ ہوتا، تو پھر آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ کس قدر مجبور ہوتے ان تمام باتوں کو سہنے کے لیے جو کہ آپ کو مقدر کے حساب سے دی جانے والی چیزوں میں سے قبولیت نہیں لگ رہی۔ مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، آپ نہیں قبول کرتے کہ مجھے بیماری آئی ہے، یا کوئی کمی آ جاتی کسی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بڑی ذمہ دارانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا مانگنے والا، میرا جو بندہ ہے وہ میرے سے دعا مانگے اور میں اس کو عطا کروں جو اس کے مقدر میں تو تھا، لیکن اس نے مانگا نہیں تھا تو اس کے لیے روکا ہوا تھا۔ وہ لوح و قلم کے اندر الٹیمیٹلی تو لکھا گیا تھا، لیکن آپ کا مانگنا بھی اس کی ایک شرط تھا۔ اللہ نے اپنے آپ کو ایک کنیکٹ کرنے کے لیے، کنیکٹیوٹی کا کیا کہنا چاہیے، عنصر دینے کے لیے کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے، کوئی بھی مومن جو ہے وہ اللہ سے جدا نہ ہو سکے، اللہ نے ایک راستہ، ایک ہائی وے بنایا ہے جو کہ ماضی کے اندر جاتا ہے۔ یہ آگے کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ ماضی کی طرف جا رہا ہے کہ اللہ اگر تو نے میرے ماضی کے اندر یہ لکھا ہے تو اس کو تو بدل دے۔ اب اس میں ایک اور تفسیر آتی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے اور بے شک اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن کیا میں اس میں وسیلہ دے سکتا ہوں؟ نبی کی اس پہ ہدایت بھی موجود ہے، قرآن کی آیات بھی بہرحال موجود ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے کا ذکر کیا۔ حضرت عباس جو ہیں ان کو لے کر حضرت عمر جاتے تھے اور ان کو کعبے میں کھڑے کر کے کہتے تھے کہ اب ہم آپ کے چچا کے ذریعے آپ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس، جی چچا جو تھے ان کو لے کر جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہوں اور پشت لگا کر کہتے تھے کہ اب ہم آپ کے چچا سے کا وسیلہ دے رہے ہیں، پہلے رسول پاک کا دیا تھا۔ اما عائشہ سے روایتیں جو ہیں وہ اس طرح کی موجود ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے کسی بھی اپنے شخص کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے، اپنا جو تعلق ہے، وہ کسی بھی طرح سے ختم نہیں کیا۔
اللہ نے اس کو جاری رکھا ہے، ساری رکھا ہے، اور اس بات کی توحید دی ہے. یہ توحید کا تصور ہے کہ اللہ جس چیز کو چاہے بدل سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے، ریپلیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور دعا قبول کرنے کے 3 ذرائع ہیں. پہلا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایسے ہی قبول کر لے جیسے کہ اس کو مانگا گیا ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ اس کو بہتر کر دے یا اس کو سسپینڈ کر دے. تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ جب آپ روز قیامت اللہ کے ہاں جائیں گے اور اللہ کے ہاں سامنے ہوں گے تو اللہ ان دعاؤں کو جو اللہ نے سسپینڈ کی ہوئی ہیں دعائیں، ان کا بدلہ آپ کو اجر کے طور پہ روز قیامت دے گا، کیونکہ اس وقت کوئی اور اجر کا سلسلہ نہیں ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو دے گا. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کہے گا کہ اگر پتہ چل جائے کہ وہ اجر میں کیا دوں گا تو تم دنیا میں دعائیں کرو اور یہ دل میں خیال کرو کہ یہ دعائیں قبول نہ ہوں، اس واسطے قبول نہ ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر جو ہے وہ آخرت کے اندر دے. سو یہ اللہ کی ایک کنیکٹیوٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر دعا کو، ہر مومن کی دعا کو قبول کرتا ہے. دوسرا سوال جو میری بہن نے پوچھا نور کا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی احادیثیں ہیں، مسلم کی حدیثیں ہیں، امام حاکم کی حدیثیں ہیں، تمام کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں، اور تفسیروں میں تو حدیثوں کی کثرت اور بھرمار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کے رسول سے اور جبرائیل کا مکالمہ ہوا تو کہا کہ جبرائیل تو کب تھا اور آپ کب تھے؟ تو آپ نے کہا کہ جب دنیا میں اللہ نے کچھ بھی قائم نہیں کیا تھا تو اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا تھا، پھر اللہ نے اس نور کے تخلیق کے صدقے میں باقی تمام چیزیں، یعنی کہ فرشتے، جبرائیل، کائناتیں کچھ بھی قائم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو جبرائیل کے ساتھ مکالمہ تھا اور حدیث کے اندر موجود ہے، میرے خیال میں ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو نور ہونا ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن having said that ہمارے ہاں مکتبہ فکر مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ وہابیوں کی مسجد میں جائیں گے تو وہ مختلف بیان دیں گے، دیوبندیوں کی جائیں گے تو مختلف بیان دیں گے، بریلوی مختلف جواب دیں گے، اہل تشیع اور بریلویوں کا جواب تقریباً آپس میں ملتا جلتا سا ہوگا. جن کے ہاں فلسفہ زیادہ ہے، جن کے ہاں فلسفہ زیادہ ہے، انہوں نے قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی فلسفے میں زیادہ ایکسپلین کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اس کی اگزامپل دوں کہ اگر فلسفہ نہ ہو تو خشکی جو ہے وہ ذہن کو کس طرح چڑھ جاتی ہے. کہ ہمارے ہاں ایک انتہائی مشہور ہے، میں ممنون تو نہیں کہہ رہا، مشہور قسم کے مفتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، طارق مسعود. انہوں نے امی کا ترجمہ کر کے ایک سکینڈل کھڑا کر دیا. اب انہوں نے امی کا جو ترجمہ کیا کہ ان پڑھ، معاذ اللہ رسول ان پڑھ ہے. اب اہل تشیع جب اس کو ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھیں وہ کتنا خوبصورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امی جو ہے یہ ماں سے ہے، تو یہ ماں کا پڑھا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ ماں سے پڑھ کر آتا ہے. سو اس کو جب امی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں کا پڑھا ہوا ہے. اسی لیے جبرائیل جب آئے تو کہا کہ پڑھو. تو اللہ کے رسول نے وہ پڑھنا شروع کیا نا، کہا میں نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھ سکتا نہیں کہتا، کہا میں نہیں پڑھتا، جی میں نہیں پڑھتا. دیکھیے کتنا فرق ہے، خشکی اور تری میں کتنا فرق ہے. کہ جن لوگوں نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوتا، ادب نہیں پڑھا ہوتا، ادب سے مراد ہے لٹریچر، ادب نہیں پڑھا ہوتا، ان کے ہاں یہ تخلیقی پہلو جو ہے وہ بڑے کمزور ہیں. ہاں اللہ نے رسول کو عبد یعنی کہ اپنے بندے کے طور پہ ہمارے پاس اس لیے بھیجا تاکہ ہم آج کے دور میں یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے رسول نے ہمیں بتایا تھا زکوٰۃ دو، لیکن وہ تو نور تھا، وہ دے سکتا تھا، میں تو بندہ ہوں، میں تو عبد ہوں، میں تو نہیں دے سکتا. جہاد تو تو نے کہا کہ میرے پہ فرض ہے، میں تو نہیں جہاد کر سکتا، میرے تو بیوی بچے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول کو عبد کہا ہماری آسانی کے لیے کہ وہ ہم جیسا ہے. یہ صرف ان کی اس شخصیت کے لیے ہے جس کے ساتھ ہمارا ضمنی طور پہ بلا واسطہ یا بالواسطہ ہمارا جس شخصیت سے تعلق ہے تو اس کو ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کر سکے. اس لیے یہاں پہ عبد، نور اور عبد کے اندر جو اللہ نے تخلیق کی ہے وہ تمام کی تمام کائنات ہے.
ہم اس سبحان اللہ، کنیکٹیوٹی کو جب سوچتے اور سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ابتدا نور سے کرتے ہیں، تخلیق آتی ہے، اور تخلیق کے اندر جو آخری پیغام آتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں آپ جو ہی اپنے علاقے کی مسجد چینج کریں گے اور وہ مسجد کسی اور مسلک کی ہوگی، تو پھر آپ کے امام ممبر پہ بیٹھ کے اتنی میں کیا کہوں ہلکی بات نہیں کریں گے کہ وہ بھی ایک ہماری طرح کا، وہ دیکھیے میں آپ سے اختلاف کروں جاوید بھائی تو ہمارا اختلاف جائز بنتا ہے، آپ مجھ سے اختلاف کیجئے، میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن کمال بات نہیں ہے کہ جو ہی ہم دونوں میں سے کسی نے نبی کے ساتھ اختلاف کیا ہم دونوں ایمان کی حد سے نکل گئے۔ تو یہ جو عبد کہہ کے برابری کرنے والا تصور ہے، یہ تو میرے خیال میں انتہائی خشک ذہن کا تصور ہے۔ اللہ کا رسول جب تک میرے کلمے میں شامل نہ ہو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے بالکل میرے اور آپ کے گھر کی مٹی جو ہے وہ کوڑے میں ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر سے مس ہوئی مٹی ہوگی اس کو میں ڈسٹ بن میں پھینک سکتا ہوں؟ آنکھوں کا وہ نسبت ہے نا، وہ سرما ہے آنکھوں کا۔ وہ کیسے برابری ہم کر جاتے ہیں کہ ہمارے اکابرین کی بھی وہی ابدیت ہے اور نبی پاک کی بھی وہی ابدیت ہے اور وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ یہ مسالے خشک دماغ دیتے ہیں جنہوں نے دین کو بغیر لٹریچر کے، بغیر فلسفے کے اور بغیر اس عشق اور محبت کے پڑھا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بریلویوں کے ہاں بھی ملتا ہے اور جو آپ کو اہل تشیع کے ہاں بھی ملتا ہے۔ اگر عشق رسول نہ ہو، ایک سیکنڈ، اگر عشق رسول نہ ہو تو عمر خطاب جیسے شخص جس سے بازاروں میں شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اس کا بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارا کیا، ہم پدی کا شوربہ کیا، عمر خطاب جس کو دیکھ کے شیطان میدانوں سے بھاگ جاتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تیرا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تیرے ایمان کے اندر میرا عشق تیرے ماں باپ کی محبت سے، تیری اولاد کی محبت سے زیادہ، تیری ذات کی محبت سے زیادہ نہ۔ بس عمر خطاب کو میں کیونکہ اپنا مانتا ہوں نا، اس لیے میں ان کو عمر کہہ رہا ہوں۔ عمر میں اور میرے میں صحابی ہونے کا اور ایک امتی ہونے کا فرق اپنی جگہ ہے، لیکن ایک فرد کا جو فرق ہے نا جس نے عمر کو زندہ کر دیا ہمارے دلوں کی محبت کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو ہی یہ جملہ سنا عمر خطاب نے، آپ نے ایک لمحہ نہیں لیا سوچنے کے لیے، کہا یا رسول اللہ علم نہیں تھا، اب آپ نے مجھے کہہ دیا، اب میری جان سے، میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میرے مال سے زیادہ محبت آپ کی ہوگی۔ یہ جو یو ٹرن لینا ہے نا، جب علم ہو جائے ایمان کا تو پھر آپ اپنی مسلک کو نہیں جاتے، آباء و اجداد کو نہیں جاتے، اپنی پسندیدہ مسجدوں کی طرف نہیں جاتے، پھر آپ اللہ کے رسول کے قول کی طرف جاتے ہیں۔ جب مل گیا قول تو پھر محبت رسول اولین ہے، اور محبت رسول یہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور سے لے کے عبد تک کا جو فاصلہ ہے، ان دونوں فاصلوں کے درمیان کل کائنات ہے، اور یہ جو عبد ہے، اس عبد نے ہمیں نور بن کے روز قیامت حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے ہماری مغفرت جو ہے اس کی دعا بھی کرنی ہے، اور ہماری مغفرت جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی کروانی ہے۔ بے شک۔ تیسری بات ان کی رہ گئی تھی قبروں والی، جی، صدقہ قبر کی بات تھی کہ قبر میں ہم جاتے ہیں، جیسے وہ بات چیت کرتی ہیں جیسے جذبات میں، اور جیسے صدقہ جاریہ ہم ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، تو کیا اپنی اولاد کے لیے بھی، تکلیف دہ بات ہے لیکن کیا اپنی اولاد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے صدقہ جاریہ؟ اور اس میں پہلے تو میں حدیث ہدیہ کر دوں۔ جی، جیسے حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی نے آ کے ایک سے زیادہ یہ صحابیوں کے ساتھ منسوب باتیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے والدین کو حج نہیں کرا سکے، حج کریں تو ان کو ثواب مل جائے گا، میرے باپ نے یہ سامان دینا تھا، مال دینا تھا، وہ نہیں دے سکا، میں ان کے لیے کیا کر سکوں، میں جہاد پہ گیا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تیرے باپ کو کوئی قرض ہوتا اور تو دنیا میں اس کے جانے کے بعد وہ چکانا چاہتا تو قرض چکا سکتا تھا؟ اس نے کہا ہاں چکا سکتا تھا۔ اس نے کہا جس طرح قرض چکا سکتا ہے تو اسی طرح تو اپنے باپ کو اجر بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ اصول قائم ہو گیا کہ ہم جانے والے کو اجر بھجوا سکتے ہیں، اس میں رشتے کی قید نہیں ہے کہ بیٹا باپ کو پہنچائے گا یا بیٹی ماں کو پہنچائے گی یا ماں بیٹی کو پہنچائے گی، یہ کوئی قید نہیں ہے۔ اصول طے ہو گیا کہ جو بھی جس کو دینا چاہے
بخشنا چاہے اپنا اجر اور ثواب، اس میں اللہ کے رسول نے اب دوہرا فائدہ دے دیا. میں نے قرآن پڑھا اور میں نے اپنے والدین کو بخش دیا. جو قرآن پڑھنے کا اجر مجھے ملے گا وہ تو مجھے ملے گا، لیکن میرے ماں باپ کو بھی میں نے نیت کر لی کہ اللہ تو اس کا اجر ان کو بھی دے، اس کا اجر پھر ان کو بھی اللہ دے گا. اللہ ایک اجر کو جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. اس لیے جو ماں جس کا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو اس کے اجر میں اس ماں کے تمام جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اس تکلیف کے بدلے میں جو کہ اس ماں کو اس اولاد کے جانے سے ملتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ حدیث ہے جس کو میں سنا رہا ہوں، یہ میری رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ماں اپنے بچے کے لیے جو بھی کرنا چاہے اجر اور ثواب کے لیے، اس کی توبہ کے لیے، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ اس کے لیے خیرات کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے صدقات کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے دعا کر سکتی ہے، وہ اس کے لیے کوئی ایسا عمل کر سکتی ہے جس کو ماں کے بھی مرنے کے بعد، کیونکہ ماں کی نیت بیٹے کے لیے ہے، ماں کے بھی مرنے کے بعد اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ماں اور بیٹے کو ملتا رہے. جیسے کہ لوگ کنواں کھدوا دیا کرتے تھے پرانے زمانے میں، لوگ دسترخوان قائم کر دیتے تھے، لوگ نلکا لگوا دیتے تھے، قبرستانوں میں لوگ پتھر لگوا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو چلنے میں آسانی ہو، مٹی پہ نہ چلنا پڑے، درخت لگوا دیتے ہیں تاکہ سایہ اس کا آتا رہے. جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا تب تک اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا. ہم کہتے ہیں جا کے السلام علیکم اہل قبور، اور سلام کرنا اب ہمارے ہاں پھر وہ خشک اور تر دماغ کی بات ہے. جو خشک دماغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ عالم ارواح میں ہیں، ان تک سلام تو پہنچ جائے گا لیکن وہ جواب دیں گے نہیں دیں گے. یہ تر دماغ جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تر دماغ یہ کہتا ہے کہ جب، اور یہ تر دماغ جو ہے میں اس کو حدیث سے منسوب کر رہا ہوں، آپ قبر میں اپنے مردے کو ڈال کے چلے گئے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پہ اتنی دیر بیٹھے رہو جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح نہیں کر لیا جاتا. اب ایک اونٹ کو ذبح کرنے کا ٹائم جو ہے لاہور میں اگر میں دیکھوں تو جب عید پہ ہم ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں تو یقین کیجئے اس میں آدھا دن لگتا ہے، 4 سے 6 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے اس کو ذبح کرنا، اونٹ کو، اونٹ کا گوشت بنانا، 4 سے 6 گھنٹے کا عمل ہے. اب مردہ تو قبر کے اندر ہے اور آپ وہاں پہ بیٹھے اس کو مانوس کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے پاس نئے لوگ آئیں گے، وہ جو نئے مہمان آئیں گے وہ ان سے مانوس نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے باپ سے یہ حوصلہ لینا چاہ رہا ہو جو قبر میں ہے کہ ابا جان، اماں جان، یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں. تو ان کو وہاں بیٹھ کے بتانا ہے کہ بیٹا یہ آئیں گے تو تم نے ان کو کلمہ سنانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تمہارے لیے آئے ہیں، یہ تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے، تم نے بتانا ہے ان کو کہ تمہارا دین اسلام ہے. یہ پوچھیں گے کہ یہ صاحب کون ہے، تم نے بتانا ہے کہ جو صاحب تمہیں دکھائے جائیں گے یہ نبی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب مرے ہوئے تو اس کو پہلے بھی 24 گھنٹے ہو چکے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے قبر میں اترے ہو چکے ہیں، تو اس کو تلقین کیوں کر رہے ہیں؟ اہل تشیع تو قبر پہ پھٹا رکھنے سے پہلے تلقین پڑھتے ہیں نا کہ یہ تمام سوالات ہوں گے. ان کا دماغ ذرا تر زیادہ ہے، ہمارا دماغ خشک زیادہ ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد کی جو حیات ہے اس کا تصور مختلف ضرور رکھا ہے لیکن وہ اچنبھا نہیں رکھا. کوئی بھی شخص، یہ میں بات بڑی اہم کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص جو اس بات پہ رائے دیتا ہے وہ اپنی عقل اور دانش اور اپنی مسلک کے مطابق دیتا ہے، لیکن اس نے مر کے تو نہیں دیکھا نا کہ وہ ہمیں اپنا تجربہ بتا سکے کہ نہیں بھائی کوئی بھی نہیں آیا تھا قبر میں. ایک خاتون ابھی پچھلے دنوں اس سے گفتگو ہوئی، وہ اپنی طبعی زندگی میں 2 دفعہ موت کا مزہ لے چکی ہے، ایک 9-10 سال کی عمر میں اور ایک جوانی کی عمر میں. اس نے جو دونوں دفعہ اپنے واقعات بتائے، ان واقعات کو جب آپ ڈیڈ فرام دا لیونگ یا لیونگ فرام دا ڈیڈ کا لٹریچر پڑھتے ہیں ساری دنیا جہاد کا، تو تصورات بالکل وہی ہیں جو اس خاتون کے تھے کہ آپ جب مرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں.
اب یہی حدیث جو ہے، کیونکہ یہ امام علی کرم اللہ سے بھی منسوب ہے کہ جب آپ مرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھتے بھی ہیں اور آپ لوگوں کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں سن سکتے. یہی بات جو ہے یہ بدر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ اب کیا حال ہے. لوگوں نے اس کی تفسیریں کرنی شروع کر دی، لیکن انتہائی احمقانہ تفسیریں کی. جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یہ تم میری بات سن رہے ہیں اور بہتر سن رہے ہیں، سننے والوں سے بہتر سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دے پائیں گے کیونکہ یہ ایک اور عالم ارواح میں پہنچ چکے ہیں. تو ظاہر ہے آپ اپنے بچے کے پاس جائیں، آپ اپنے بزرگ کے پاس جائیں، وہ آپ کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. آپ ہفتے میں، 10 دن میں، مہینے میں، سال میں جب بھی جائیں گے، خاص طور پہ لوگ جمعراتوں کو جاتے ہیں، جمعرات، جمعہ، پیر، منگل جب بھی جانا چاہیں، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری اولاد مجھے ملنے آئی ہے، یہ میرے پہ قرآن پڑھ رہی ہے. یہ تعلق اللہ تعالیٰ نے جنت تک قائم رکھنا ہے بھائی. اس وقت آپ کی جو زندگی ہے اور مردے کی جو زندگی ہے، اس میں ایک پردہ اللہ نے ڈال دیا ہے. اس پردے کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ انتہا ہے اور یہ ختم ہوگی زندگی. اب آپ جب جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے تو آپ اپنے بچوں کا تب نہیں پوچھیں گے اللہ سے کہ اللہ میری اولاد کہاں ہے. اگر وہ جنت میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو آپ کو ملوا دے گا. تو یہ جذبات جو ہیں ملنے کے، محبت کے، تجسس کے، ایک دوسرے کی بہتری کے، ایک دوسرے کی دعا کے، یہ تو جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے. یہ چھوٹا سا بیچ میں وقفہ ہے 80-90 سال کا، اس میں آپ اس بات کو ڈینائی کر کے کیا کریں گے؟ اس لیے آپ اپنی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اور اپنے جانے والوں کے لیے وہ اہتمام کیجئے جو اب وہ اہتمام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے پاس تو اہتمام کرنے کی ابھی زندگی باقی ہے، ان کے پاس وہ موقع اللہ نے واپس لے لیا. اس لیے میرے خیال میں جتنا زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور پرماننٹ بیسس پہ کیا جائے اتنا بہتر ہے. بہت اچھا. جی بلال بھائی، یہ ایک اور بچی ہے زری، یہ میرا خیال ہے پاکستان سے ہیں اور یہ مسلسل فالو کر رہی ہیں، آپ کو ہمیشہ کرتی ہیں، تو یہ ان کا بھی ایک سوال ہے، وہ بہت پیچھے سے ہے. السلام علیکم سر بلال کو میرا سلام. میرا کویشچن یہ ہے کہ میرا نام زری اقبال ہے، زری اقبال. میری والدہ کا نام طاہرہ اقبال ہے. میرے لیے زین کا رشتہ آیا ہے. زین کے والد کا نام ندیم اور والدہ کا نام شمع ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا یہ رشتہ میرے لیے سوٹیبل ہے، میں اس کو پروسیڈ کروں؟ اور اس میں کنفیوژن یہ بھی ہے کہ ہم اہل سنت مسلک سے ہیں اور یہ لوگ اہل حدیث ہیں، یہ لوگ اہل سنت نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم بہت کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس طرف جائیں یا نہ جائیں. دوسرا زین کا جو ایک آن لائن کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان میں میچ فکس کرواتا ہے اور اس میں وہ اپنا پروفٹ رکھتا ہے جس میں شرطیں وغیرہ بھی لگتی ہیں. تو یہ بھی چیز کنفیوز کر رہی ہے کہ کیا یہ اس طرح کا کام جوئے کی فارم میں آتا ہے جو اسلام میں الاؤ نہیں ہے؟ تو برائے مہربانی گائیڈ کر دیں. جی بلال بھائی، یہ جاوید بھائی، اسلام میں کون سا کام الاؤڈ نہیں ہے؟ یہ جو فرما رہی تھی یہ والا حصہ مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ بلال بھائی جو آن لائن جیسے 2 لوگ کوئی بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی میچ فکسنگ کرتے ہیں، کچھ اس طرح کا کام ہے ان کا، آن لائن ہوتا ہے، تو اس میں شرطیں لگتی ہیں، جیسے یہ جیتے گا وہ ہارے گا، تو یہ میچ جیتا جائے گا یا ہارا اگر جائے تو گا. ندیم جو ہیں وہ شرطوں والا کام آن لائن کر رہے ہیں تو پھر یقیناً وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتے. اچھا ٹھیک. تو یہ جو فرما رہی ہے، لیکن اہل حدیث بھی سنی ہوتے ہیں بھائی، ان کو بھی آپ اہل سنت ہی کہتے ہیں، یہ اہل سنت کا ہی ایک سب برانچ ہے. لیکن جوا جو ہے، شرط لگا کے جوا کھیلنا جو ہے، وہ چاہے کاروبار کی صورت میں کیا جائے، مزاح کی صورت میں کیا جائے، اسی طرح بھی بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. سو یہ حرام کام ہے، اس پہ تو 2 رائے ہے ہی نہیں. لیکن ابھی آپ کے ہمارے ہاں علماء کی رائے جو ہے وہ ظاہر ہے بڑی مختلف ہے، کیونکہ اب تو بینکاری کے اندر بھی علماء کرام گھس پڑے ہیں اور فائنانس ٹریڈنگ کے اندر بھی، اور اس گھس پڑے ہیں، تو وہ اس کی تمام شرطوں کو وہ جائز قرار دیتے ہیں. اس لیے وہ اپنا فتویٰ، لیکن اللہ کے رسول کے ہاں کوئی بھی چیز جو کہ گیم آف چانسز ہو وہ قطعی طور پہ حرام ہے. جہاں تک لڑکے کی ذات کا تعلق ہے، اس کے کاروبار سے اور اس کی مسلک سے الگ ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ بات نہ کاروبار کا تعلق ہے اس بات سے، نہ اس بات سے اس کی مسلک کا تعلق ہے. بچہ برا نہیں ہے، لڑکا برا نہیں ہے، لیکن
لڑکا آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گا، اس لیے نہیں چل سکے گا کیونکہ اس کی سٹبرنس آپ کو برداشت نہیں ہوگی، اور آپ کے جو عقائد اور آپ کی سٹبرنس ہے وہ اس کو قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے یہ ریجڈیٹی کا حصہ جو ہے اگر یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہو اور آپ دونوں میں سے کوئی ایک گیون کرنا چاہے پھر یہ رشتہ چل سکتا ہے، ورنہ زرینہ کا اور زری کا اور ندیم، دوسرا جو لڑکا تھا ندیم، ان کے رشتے میں یہ اختلاف جو ہے یہ ایٹیٹیوڈز کا رہ سکتا ہے. نام میں وہ غلطی ہو جائے گی. پھر زری بچی کا نام ہے، زین بچے کا نام ہے، ان کے والد کا نام ندیم ہے. ندیم. زین کے ساتھ زری کا اختلاف رہے گا مزاج کا، اس لیے اس میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہے. میں اس رشتے کو ریکمینڈ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس میں کہ جو زین ہے وہ برا بچہ ہے. بچہ اچھا ہے، لیکن اختلاف جو ہے وہ آپ کے موضوعات کا اور آپ کے اخلاق کا اور آپ کی طبیعتوں کا جو ہے یہ بہت واضح طور پہ شادی کا حصہ بنے گا. ٹھیک. وہ میرے خیال ہے پروگرام بھی دیکھ رہی ہوں گی تو وہ آپ نے جواب سن لیا ہوگا، نہیں بھی ہو تو یہ پروگرام ریپیٹ میں ہے، آپ پھر دیکھ سکتے ہیں. ایک اور بچی کا سوال ہے بلال بھائی، یہ میں نے کئی سوالات ہیں لیکن میں نے اس میں آپ کو وہ کیا ہے سلیکٹ کیا، تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں، صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا. اچھا جی، یہ سنیے. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کون سی دعا یا کوئی تسبیح کیا پڑھنا چاہیے؟ تھینک یو. یہ بلال بھائی جو سوال ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے کوئی خاص دعا یا کوئی تسبیح، کوئی ایسی چیز، کوئی عمل کرنا چاہیے جو آپ کو اللہ سے قریب تر کر سکے. وہ ایک صحابی بڑی عبادت کرتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس ان کے والد جو تھے وہ یہ شکایت لے کر آئے کہ یہ شادی نہیں کر رہا، یہ ہر وقت کام نہیں کرتا، یہ عبادت کرتا. وہ سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات وہ قرآن پڑھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو وقت تقسیم کرنے کے لیے کہا، اور پھر ان کی بہرحال شادی بھی کرائی، اور ان کو کہا کہ میں اتنا کرتا ہوں، پھر کہا کہ کم کیا کر، 1/3 کیا کر، اس سے بھی کم کیا کر. تو اللہ نے تقسیم کیا. یہ اتنی عبادت کرنے والا صحابی جو تھے یہ رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور ان کے ہاتھوں پہ اور داڑھی پہ یا چہرے پہ پانی لگا تھا کہ جیسے شاید یہ وضو کر کے آئے، تو نماز کے لیے جا رہے ہوں یا نماز کے لیے آ رہے ہوں. تو اللہ کے رسول نے ان کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ایک جنتی آ رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا اس کو، تو انہوں نے کہا میں نے تو اس کو کبھی مسجد میں بھی بہت زیادہ نہیں دیکھا. بہرحال دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ آگ پہ یہاں سے ایک جنتی گزرے گا، تو وہی شخص گزرا. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. تو حضرت نے پہلے صحابی نے یہ سوچا کہ میں ان شخص کے پاس جاؤں اور ان کے پاس جا کے دیکھوں کہ یہ کون سے ایسا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ نبی دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی آدمی ہے. ان کے پاس جا کے 3 شبیں رہے. جی ابھی کال لے لیتے ہیں. یہ جی فرمائیے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جازی، میں راشد بول رہا ہوں. جی راشد، ویلکم بیک. ویلکم بیک. اللہ آپ کو صحتیابی دے، سلامت رکھے. بہت خوشی آپ دوبارہ تشریف لائے. لال بھائی میرا سوال ہے کہ عورت کے کئی وہ ہیں، مختلف روپ ہیں، جیسے ایک ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ اعزاز صرف ماں کے لیے ہی کیوں ہے؟ بہت شکریہ. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا اعزاز. میں پہلی والی بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں دوسری والی بات پہ آتا ہوں. جی کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے تیسرے دن پوچھا، جو مہمان صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تو رات کو آتا ہے عشاء پڑھ کے اور چپ کر کے لیٹ جاتا ہے، کروٹ لیتا ہے، پھر تو اس وقت کروٹ لیتا ہے جب فجر کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں نے تو تیری عادات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ کہہ رہے ہو کہ تو ایک جنتی آدمی ہے. اس نے کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہو، میری کوئی خاص عبادت نہیں ہے، میں ایک بڑا نارمل سا عام سا مسلمان ہوں،
تو مجھے نہیں پتا رسول نے یہ کیوں کہا ہے. تو صحابی جب ان کے گھر سے جانے لگے اور اداس ہو گئے کہ نہیں پتا چلا کہ یہ جنتی کیوں ہے, تو اس نے کہا یار مجھے ایک بات یاد آئی, مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے شاید اس لیے کہا ہو کہ ایک خصوصیت میں اپنے اندر ضرور دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کسی کے لیے بھی, میرے دل میں کسی کے لیے بھی, میرے ذہن میں کسی کے لیے بھی بغض نہیں ہے, بس اور کوئی بات نہیں ہے. اب یہ بغض نہ ہونا اس کی جنت کی نشانی اگر ہے, میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں, تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا مسلمان ہونا بھی بڑا ضروری ہے, اس کا بریلوی ہونا, دیوبندی ہونا یا اس کا شیعہ ہونا بڑا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے تو صرف ایک جو قد تھی, یہ جو پرنسپل تھا, اس کو قائم کر دیا کہ جس کے دل میں بغض نہیں ہے اس کے دل میں اللہ بستا ہے. سو اللہ کو بسانے کے لیے آپ نے دو کام کرنے ہیں. آپ نے اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو آپ نے معاف کر دینا ہے, اور کسی کے لیے آپ نے دل میں یہ, اس کے لیے آپ کا جو دل ہے نا وہ ایمٹی ہو جائے گا, وہ ہو ہو جائے گا, ہو اللہ ہو جو ہے نا یہ ہو جائے گا. جب دل ہو جائے گا اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا تو سوائے خدا کی ذات کے وہاں پہ کوئی بھی بسیرا نہیں کر سکتا. یہ ہے ایک اندرونی کیفیت. اس کی جو بیرونی ایگزیبیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور دسترخوان کو بڑا کر دیں. یہ بھی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. مجھے وہ لوگ پسند ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اندرونی کیفیت میں آپ بغض کے بغیر ہو جائیں اور بیرونی کیفیت میں آپ لوگوں کے لیے ایک فیسلٹی بن جائے جس میں کہ لوگ آپ کا ذریعہ, آپ کو ذریعہ بناتے ہوئے کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن لے سکیں, وہ علم کی ہو, روٹی کی ہو, تعلیم کی ہو, کوئی بھی فیسیلیٹیشن جو ہو. سب سے بڑی فیسیلیٹیشن کیا ہے؟ کسی بھوکے کے پیٹ کو روٹی سے بھرنا. یہ دو کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا واحد ذریعہ ہے جو حدیثوں سے مجھے سمجھ میں آتا ہے. بے شک بے شک. وہ جو بھائی نے پوچھا کہ پاؤں کے تلے کیوں ہے, اب دیکھیے پاکستان میں کئی واقعات ہیں. جو بلال عورت سوال ہے وہ یہ ہے قدموں کے عورت کے کئی روپ ہوتے ہیں, لیکن صرف ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب بہن بھی ہو سکتی ہے, میں سمجھ رہا ہوں. جی وہ مرد نے کبھی ماں بن کے دیکھا نہیں ہوتا نا, اس لیے وہ ماں کی اس تکلیف کو جج نہیں کر سکتا جو وہ بچے کو پیدا کرنے میں لیتی ہے. یا بہن بھی نہیں مرد نہیں اس کو, وہ کہہ سکتا ہے I understand, we don't understand at all, ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک قربانی کا جذبہ ظاہر ہے مرد سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن having said that وہ مائیں بھی تو موجود ہیں نا. پاکستان کی مثال دے رہا ہوں, جنہوں نے بچوں کو اپنے شوہر سے لڑائی کے بعد اپنی بچی کو لے جا کے سمندر میں ڈبو دیا. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, فون پہ بات ہوئی, شوہر اٹلی میں تھا, لڑکی فیصل آباد میں تھی, اپنے 8 اور 6 سال کے بچے کو ٹوائلٹ کا جو تذاب تھا وہ پلا دیا کہ شوہر سے اس کی اٹلی میں لڑائی ہو گئی. 8 سال کے بچے کو پلانا بڑا مشکل ہے کچھ بھی. پھر اس کو پتا چلا کہ یہ بچے بڑے ہیں, یہ تذاب نہیں پی رہے. اس عورت نے اپنے دونوں بیٹوں کا, جاوید بھائی 8 سال کا بچہ ہونا تو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑتی ہے, وہ چھوٹا بچہ نہیں ہوتا. 8 سال کے بچے کا اس مرد عورت نے گلا دبایا. پھر جب بڑا بچہ مر گیا تو پھر اس نے چھوٹے 6 سال کے بچے کا گلا دبایا, اس واسطے کیونکہ اس کی شوہر سے لڑائی ہو رہی ہے. تو بھائی میرا یہ ہاتھ جوڑ کے میرا یہ بیان ہے کہ جنت اللہ نے نیک عورتوں کے پاؤں کے نیچے رکھی ہے, نیک ماؤں کے پاؤں. جو قاتلہ ہیں ان کا حساب تو ہو ہی نہیں سکتا, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اب دنیا میں, وہ تو اللہ جانے گا اور آخرت جانے کی, بس ختم ہوگی بات. ظلم کرنے والی عورت کا روپ نہ ہو, بدکار عورت کا روپ نہ ہو, بے شرم عورت کا روپ نہ ہو, اگر وہ اس کیفیت میں ماں اب بن جاتی ہے اور وہ تقوی کی حدوں کو پار کے اوپر اپنے آپ کو پابند رکھتی ہے, تو اللہ نے ایک اعزاز کے طور پہ بتایا ہے کہ کیونکہ میں بھی تخلیق کرتا ہوں. ماں بھی اللہ کے اذن سے تخلیق کر رہی ہے. اللہ کیونکہ تخلیق کر رہا ہے فرام نتھنگ,
تو اللہ کی یہ بندی جو ہے یہ فرام اے sperm, فرام اے واٹر پوائنٹ, فرام اے واٹر ڈراپ, she is recreating and assisting Allah to regenerate a life. تو اللہ تو کسی کا احسان نہیں رکھتا نا میرے بھائی. نہیں اللہ نے فوراً اس کا احسان جو ہے وہ چکا دیا اور کہا کہ اگر تیرے ذمہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے تو میرے بیسٹ جو سپیس ہے وہ تیرے ورسٹ سپیس کے نیچے تجھے ہدیتاً میں پیش کر رہا ہوں. کیا مثال لیکن دیا. اس کے پیچھے جو شرط ہے وہ کردار کی ہے, ایمان کی ہے, تقوی کی ہے. تقوی کی بہت زبردست, بہت اچھی تصدیق دی ہے. کہاں عرش اور کہاں فرش, بہت زبردست بلال بھائی. بلال بھائی یہ ایک اور بچی کی کال ہے, میسج ہے, یہ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی میں نے کہا میں آپ کو سنوا دوں. السلام علیکم بلال بھائی اور جاوید بھائی, آپ کا پروگرام سن کے بہت خوشی ہوئی, ہمیں بہت پسند آیا اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئندہ بھی اس طرح اپنے پروگرام کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے بہت مس کیا تھا آپ لوگوں کی باتیں سننے کے لیے. تو شکریہ بہت بہت. جی بلال بھائی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جو چیز انسان زندگی میں ایک میسج میں اور سنوا دوں آپ کو بلال بھائی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ میسج ہے. تو جی السلام علیکم, میرا نام ناصر حسین ہے, میں معصوم ادارے سے منسلک ہوں اور آج سے کچھ ہفتوں پہلے ہم نے ربیع الاول میں ایک میلاد کا پروگرام منعقد کیا تھا ایک بہت اچھے پیمانے پہ, جس میں ہمارے پاکستان کے نامور کہتے ہیں کہ نعت خواں جناب سید فصیح الدین سہروردی بھائی کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے بڑے اچھے دوست, بہت خوش اخلاق آدمی ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی, جو کہ واشنگٹن ڈی سی سے اپنے بہت سخت ترین جسے کہتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے, اور یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں ہے اور انشاءاللہ اگر تو بہترین جلد از آپ سے ملاقات ہوگی. یہ میسج تھوڑا سا وہ ہے, یہ بلال میسج آپ کے لیے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معصوم میں جو پروگرام کیا تھا اس میں کونسل جنرل صاحب بھی آئے تھے, ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی آئے تھے, اور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو یہ پرسنلی مجھ سے بھی انہوں نے وہاں پہ معصوم کی انتظامیہ نے کہا تھا, لیکن ظاہر آپ کی مصروفیات تھی تو میں نے معذرت کی. تو میں نے کہا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ, اور اس کے ساتھ ہی بلال بھائی ایک صاحب نے ایک اور بھی, یہ جو ایک بیٹی نے سوال بھیجا ہے, تو کیونکہ ابھی ہم کو پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے تو ہم اس کا جواب نیکسٹ اس میں بھی ہم دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے, بیٹی نے سوال کیا ہے کہ یہاں پر رسول, اصحاب رسول, خلفائے راشدین کے نام بہت سادہ اور بغیر القابات کے ہوتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ کیا, انگلش میں ہے, مگر ہم یہاں جب مذہبی تقریبوں میں جاتے ہیں تو جو اسکالرز اسپیشلی پاکستان سے آتے ہیں, اسکالرز پاکستان سے ہی آتے ہیں اتفاق سے, تو ان کے نام کے ساتھ اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک یہ بچی کا سوال ہے, اور ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جو میں پلے نہیں کر سکتا. تو اس ویڈیو میں ایک بچہ ہے 10-12 سال کی عمر کا, اور وہ چوغا ووغا پہنے کھڑا ہے, اور وہ ایک بزرگ کے طور پہ کھڑا ہے پنڈال میں جیسے کرسی کے اوپر, اور تمام جوان اور عمر رسیدہ بزرگ باریش لوگ آ کے اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور پھر قدم بوسی کر کے اور پھر اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انہوں نے, میں نے کہا بھئی ہمیں تو نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں, لیکن بلال بھی کوشش کریں گے کہ ہم ان سوالوں کے یہ جو جوابات ہیں میں نے لکھے ہوئے ہیں, اور کئی بہت سارے میسیجز ہیں. تو کیونکہ تھوڑا سا پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دن بھی چینج کیا اسی لیے کہ سیٹرڈے کو اگر آپ کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو سیٹرڈے نائٹ شکاگو رات کے 9 بجے کا ٹائم ہے, اور اکارڈنگلی جہاں بھی لوگ, کیونکہ جتنی بھی کالیں تھیں ساری ڈفرینٹ سے تھیں, پاکستان سے تھی, ہر غام للبی خاص طور سے جو ہمارے جو آپ کے جو خلقہ باب ہے اس میں تسنیم چودھری ہیں, وحید صدیقی صاحب ہیں, یہ ایک اور ڈاکٹر ضمیر احمد صاحب ہیں, ضمیر کی آواز وہ کہتے ہیں,
وہ ہیں بہت سارے نام ہیں جنہوں نے بے انتہا آپ کے بارے میں پوچھا اور یہ کہا کہ ہمارا سلام دیجیے گا. تو بلال بھائی میں یہ سمجھوں کہ ہم اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جو ہے ہم پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. اور آج میں نے نمبر بھی نہیں دہرایا, میں بھول گیا تھا کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور حسب معمول آپ میسج بھیج سکتے ہیں 1-800-702-4302 ایکسٹینشن 1 پر, اور جیسے اپنے سوالات بھیجیں واٹس ایپ پہ 7738285126 پہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر جب بلال بھائی کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے تو ہم آپ کے جو جوابات ہیں وہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے. بلال بھائی میں اس پروگرام کو آپ کی اجازت سے ختم کرتا ہوں اور افتخار عارف بھائی کا ایک چند اشعار ہیں ان سے اس پروگرام کو ختم کریں گے. دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے, دلوں کے ساتھ جبینے جو خم نہیں کرتے, وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے, وہ پاس مدحت خیر الامم نہیں کرتے. دعا بغیر, اجازت بغیر, اذن بغیر ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے, ہم ایک لفظ سپرد قلم نہیں کرتے. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.